لك الحمد يا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو دونوں جہان میں شاد و آباد رکھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کل آپ کو اولاد کے حقوق کی پہلی قسط بتائی تھی۔ آج دوسری قسط کے ساتھ میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں۔ اس کو بغور سنیں، آخر تک لازمی سنیں اور اپنے دوست اور احباب کو بھی شیئر کریں۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کل 19 حقوق آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے۔ آج 20 سے لے کے آگے تک آپ کے سامنے حقوق بیان ہوں گے انشاءاللہ۔ نمبر 20، ماں و نیک دایا نمازی صالحہ یعنی نیک شریف القوم سے 2 سال تک دودھ پلوائے۔ یعنی ماں ہو اور ماں نہیں ہو تو دایا ہو، لیکن وہ بھی نمازی دیکھی جائے، شریف القوم دیکھی جائے، نیک متقی پرہیزگار دیکھی جائے، اس کا دودھ بچے کو پلوایا جائے۔ پہلے زمانے میں دایا ہوتی تھی۔ نمبر 21، رذیل یا بدافعال عورت کے دودھ سے بچائے کہ دودھ طبیعت کو بدل دیتا ہے۔ رذیل یعنی بری عورت، ذلیل، یا بدافعال یعنی برے فعل کرنے والی، برے کام کرنے والی، بد چلن، بے نمازی، گانے باز، بدکار، لڑالو، جھگڑالو، ڈھول بجانے والی، گیت گانے والی، یہ ایسی عورتیں، ان کے جب یہ دودھ پلاتی ہیں تو بچوں میں اس دودھ کا اثر آتا ہے۔ نیک عورت جب بچہ اس کا دودھ پیتا ہے تو اس کے اندر نیکی کا اثر پیدا ہوتا ہے۔ دیکھو ہمارے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے نا کہ آپ نے 18 پارے ماں کے پیٹ میں حفظ کر لیے تھے۔ کیوں؟ کہ آپ کی ماں دودھ پلاتے ہوئے ان 18 پاروں کی آپ کی ماں جو تھیں ان پاروں کی تلاوت کرتی تھیں اور آپ جو تھے پیٹ میں ان پاروں کو سنتے تھے، تو آپ نے سن سن کر ان پاروں کو حفظ کر لیا۔ تو یہ ماں کی نیکی کا اثر تھا۔ آج ہماری اسلامی بہنوں کے حال کیا ہے کہ وہ بچہ ان کے رحم میں ہوتا ہے، پیٹ میں ہوتا ہے، تو اس حالت میں ٹی وی دیکھ رہی ہوتی ہیں، گانے سن رہی ہوتی ہیں، ناچ رنگ کی محفلوں میں جا کر شریک ہوتی ہیں، گیت کی محفلوں میں جا کر شریک ہوتی ہیں، ڈھول باجے کی محفلوں میں جا کر شریک ہوتی ہیں، یہاں تک کہ ڈھول بجاتی ہیں، گیت گاتی ہیں، بے حیائی کے کام کرتی ہیں، نماز وغیرہ سے دور رہتی ہیں۔ اس میں کیا حالات ہوں گے بچے کے؟ وہی اثر آئے گا۔ ایسے ہی بچے کے پیدا ہونے کے بعد دودھ پلا رہی ہیں لیکن نماز کا انہیں کوئی پتہ نہیں، روزوں کا کوئی پتہ نہیں، نیکیوں کا کوئی پتہ نہیں، قرآن شریف کی تلاوت کا انہیں کوئی پتہ نہیں، بس موبائل پہ گانے سن رہی ہیں، فلمی ڈرامے دیکھ رہی ہیں، بے حیائی کے کام کر رہی ہیں، بے پردگی کر رہی ہیں، تو کیا ہوگا؟ اس سے ہمارے بچوں میں اسی کے اثر آتے ہیں۔ لہذا ہماری اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ جب سے بچہ ان کے پیٹ میں پرورش پا رہا ہو، انہیں اللہ پاک خوشی کا موقع عطا فرما دے، انہیں ان کے خوشی کے آثار ظاہر ہو جائیں، تو ویسے تو ہر وقت انسان کو نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ سال کے 12 مہینے جب سے وہ بالغ ہو اور جب تک اس دنیا سے انتقال کرے تب تک نیک کاموں کی پابندی کرنی چاہیے، برائیوں سے بچنا چاہیے۔ لیکن جب اسے خوشی کے آثار ظاہر ہو جائیں تو بہت سمجھ کر دیکھ بھال کر اسے قدم اٹھانا چاہیے، کسی برائی کے قریب نہ جائے، لڑائی جھگڑوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، زیادہ سے زیادہ تسبیح پڑھے، کلمہ شریف وغیرہ کا ورد رکھے اور نماز کی پابندی کرے، اچھے اور نیک کام کرے اور برے کاموں سے بچے، تاکہ اس کے ہونے والے بچے پر بھی اس کے اچھے اثر مرتب ہوں۔ نمبر 22، بچے کا نفقہ اس کی حاجت کے سب سامان مہیا کرنا خود واجب ہے، جن میں حصانت بھی داخل ہے، بچے کی پرورش بھی داخل ہے۔
بچے کا نفقہ، اس کی حاجت کے سب سامان، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچے کا نفقہ اگر کسی سے دودھ پلوا رہا تو اس کا نفقہ دے گا، اس کا خرچ دے گا اور اس کی حاجت کے سب سامان مہیا کرے گا۔ نمبر 23، اپنے حوائج و ادا کے واجبات شریعت سے جو بچے، اپنے حوائج ادا کے واجبات شریعت سے جو بچے، یعنی اپنی ضروریات اور شریعت کے واجبات ادا کرنے کے بعد جو بچے، اس میں عزیزوں، قریبوں، محتاجوں، غریبوں، سب سے زیادہ حق عیال اطفال کا ہے۔ جو ان سے بچے وہ اوروں کو دے، غریب محتاجوں کو دے اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرے۔ مطلب کیا ہے کہ شریعت کے، اب اس کو سمجھیں اس بات کو، کہ شریعت کے حقوق ادا کرنے کے بعد، یعنی اس میں سے جو ہے یہ فصل آئے تو اس کا عشر ادا کرے، سال بھر میں اس کی زکوٰۃ نکالے اور قربانی کرے۔ یہ شریعت کے حقوق ادا کرنے کے بعد اپنے خرچ میں کرے، پھر اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرے اور جو ہے غریبوں، محتاجوں، یتیموں پر خرچ کرے اور دین کی راستے میں خرچ کرے۔ تو شریعت کے حقوق بھی پہلے رکھے گئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِ، کھیتی کٹنے کے دن اس کا حق ادا کر دو، یعنی اس کی زکوٰۃ نکالو۔ اللہ پاک نے کیوں فرمایا کہ کھیتی کٹنے کے دن اس کا حق ادا کر دو؟ بھائی بعد میں بھی ادا ہو سکتا ہے، مگر اسلام میں جو ہے بڑی حکمتیں ہیں۔ اللہ کا جو بھی فرمان ہے اس میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک نے یہ اس لیے فرمایا ہے کیونکہ جب انسان آج کل کرتا رہتا ہے تو شیطان اس کے اور صدقے کے درمیان آڑے آ جاتا ہے اور مال اس کے جو ہے ہاتھوں سے خرچ ہو جاتا ہے اور پھر وہ صدقہ نکلنے سے رہ جاتا ہے اور شیطان خوش ہوتا ہے، ہم سے واجب چھوٹ جاتا ہے۔ لہذا اللہ پاک نے اس لیے فرمایا کہ جیسے ہی مال آئے فوراً جو ہے اس کا حق ادا کرو، اس کی زکوٰۃ نکالو۔ نمبر 24، بچے کو پاک کمائی سے، پاک روزی سے خرچ دے، اسے پاک روزی کھلائے اور پاک کمائی کھلائے، کہ ناپاک مال ناپاک ہی عادت لاتا ہے۔ آج سود بیاس کا کام کر کے، چوری ڈکیتیاں کر کے، رہزنیاں کر کے، جیبیں کاٹ کے، دوسروں کی حق تلفیاں کر کے، ملاوٹ کا کام کر کے اپنے بچوں کو ہم کھلا رہے ہیں۔ ان کے اندر کیا اچھی عادتیں پیدا ہوں گی؟ ارے بری عادتیں ہی پیدا ہوں گی ان کے اندر۔ آج ہمارے معاشرے میں کتنی ملاوٹیں ہو رہی ہیں، شہد میں بکھر ملایا جا رہا ہے، دودھ میں پانی ملایا جا رہا ہے۔ چلیے پانی ملانا ایک گناہ تو ہے ہی، ملاوٹ کرنا، لیکن پانی کے علاوہ لوگ پاؤڈر ملا رہے ہیں، یعنی کیا کیمیکل ملا رہے ہیں۔ انہیں خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ جو ہے دوسروں کی جان سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ پانی کی ملاوٹ جو ہے وہ نقصان نہیں دیتی ہے، بس دودھ پتلا ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس میں پاؤڈر ملایا جائے اور کیمیکل وغیرہ ملائے جائیں تو انسانی جان کے ساتھ جو ہے کھلواڑ کرنا ہے۔ اس سے دل گردے وغیرہ انسان کے خراب ہوتے ہیں اور جو ہے اس کو طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ لہذا میں اپنے اسلامی بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ بالکل بھی ملاوٹ نہ کریں، خالص مال جو ہے وہ بیچیں، ورنہ جو ہے اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آج جو ہے ملاوٹ کا دور ہے، بازاروں میں جاؤ تو پسی ہوئی مرچیں، ہلدی، دھنیا وغیرہ جو ہے کوئی بھی جو ہے آپ کو خالص نہیں مل سکتا۔ ہم سے خود چکی والوں نے کہا کہ مولانا صاحب جو ہے یہ پسی ہوئی مرچیں، پسا ہوا دھنیا وغیرہ مت کھانا۔ ہم نے کہا کیا بات؟ ارے بولے ہمارے پاس جو ہے پسوا کے لے کے جاتے ہیں اور اس میں گھوٹا ملاتے ہیں، انہیں کیا کیا ملواتے ہیں۔ بولے ہم کیا کریں، ملوا رہے ہیں، ہماری مجبوری ہے، ہمیں تو پیس کے دینا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، کوئی چیز آپ زیادہ تر جو ہے چیزیں آپ لے لیجئے، انہیں ملاوٹیں آ رہی ہیں۔ تیل جو ہے ہمیں جو ہے پیور نہیں مل رہا ہے، خالص نہیں مل رہا ہے۔ آج ان کی وجہ سے جو ہے طرح طرح کی بیماریاں جو ہیں جنم لے رہی ہیں، طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ پہلے یہ بیماریاں نہیں تھیں کیونکہ پہلے جو ہے خالص چیزیں ملتی تھیں۔ اگر اس دور میں ہم صرف جو ہے 2 باتوں پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے سے، اس دنیا سے بہت ساری جو ہیں بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ نمبر 1، ہم اپنے برتنوں پر کنٹرول کر لیں۔ یہ جو ایلومینیم کے برتن اور پلاسٹک کے برتن، خاص کر پلاسٹک کے برتنوں میں جو ہے گرم چیز پینا، جیسے چائے پی رہے ہیں، کافی پی رہے ہیں اور چیزیں جو ہیں گرم چیزیں اس میں استعمال کر رہے ہیں، یہ پلاسٹک کیا ہے گرم چیز سے پگھلتا ہے، پھر یہ ہمارے اندر پہنچتا ہے، ایسی ایلومینیم جو ہے گھستا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم اپنے برتنوں پر کنٹرول کر لیں
اگر تانبے کے قلع کیے ہوئے برتن یا مٹی کے جو ہے ہم استعمال کرنا شروع کر دیں اور دوسرے ملاوٹ کی چیزیں ہمارے معاشرے سے بند ہو جائیں، ملاوٹ نہ ہو، تو انشاءاللہ 99% بیماریاں جو ہیں ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائیں گی۔ آج یہ ملاوٹ کرنے والے دنیا تو کما رہے ہیں، یہ اپنا پیٹ تو بھر رہے ہیں، لیکن اس کا انجام یہ اس دنیا میں ہی بھگتیں گے اور انشاءاللہ آخرت میں ہی بھگتیں گے۔ اللہ پاک ہمارے اسلامی بھائیوں کو جو ہے ملاوٹ سے، ناپ تول میں کمی کرنے سے جو ہے محفوظ فرمائے۔ حرام کی جو ہے حرام کمائیاں بہت ہوتی ہیں، ناپ تول میں کمی کرنا، ملاوٹ کرنا، امانت میں خیانت کرنا، کسی کو جو ہے دھوکہ دے کر مال کمانا، جیسے کہ بہت سے لوگ جو ہیں آم کی پیٹی بیچتے ہیں تو اوپر جو ہے اچھے اچھے آم رکھ دیے اور نیچے جو ہے بیکار آم رکھ دیے، یہ کیا دھوکہ ہے۔ ہم نے بھائی 1-2 دفعہ جو ہے پیٹیاں منگائی آموں کی تو پتہ چلا کہ 20 کلو کی پیٹی آئی تو اس میں جو ہے اوپر 5 کلو آم بالکل صحیح اور جو ہے 15 کلو کی بالکل بیکار ہے، نیچے سڑے ہوئے نکل رہے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سے ٹھیلے والے یہ کرتے ہیں کہ آگے جو ہے اچھے اچھے آم رکھ دیے اور بیکار برے برے آم جو ہیں اپنے سامنے کو جو ہے رکھ لیے۔ اب ایک آدھ اچھا آم چڑھایا یا 2 اور باقی جو اس میں سے بھر دیے۔ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے، مکس کر کے رکھو، سب کو ملا کے رکھو اور سب کو جو ہے اس میں سے بھی یہ دیکھ لو یہ چیز ہے، یہ نہیں کہ اچھا دکھا رہے ہیں اور گھٹیا دے رہے ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں غلط ہیں۔ ہمارے بہت سے اسلامی بھائی جو ہیں کام کرتے ہیں، چاولوں کا کام کر رہے ہیں یا مرچ کا کام کر رہے ہیں یا کسی اور چیز کا کام کر رہے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ اچھا دکھاتے ہیں اور غلط جو ہے اس کو بیچ دیتے ہیں۔ یہ سب جو ہے حرام کام ہے۔ ایسی سود کا کام کرنا، بیاج کا کام کرنا، چوری ڈکیتی کرنا، یہ سب کیا ہے جو حرام کی کمائی میں آتے ہیں۔ آج ہم اس طرف کو دھیان نہیں دیتے پیارے اسلامی بھائیوں۔ کسی کی ذرا سی چیز بھی بغیر اجازت لے لینا یہ حرام ہے۔ فرض کیجئے ہم کہیں راستے سے نکل رہے ہیں، ہمارے اسلامی بھائی کا جو ہے ایک کا کھیت سامنے آ گیا، گنوں کا کھیت جو ہے ہمیں دکھائی دیا، ہم نے ایک گنا توڑ لیا۔ ذہن میں ہمارے شیطان نے یہ بات ڈال دی کہ یار ایک گنے سے کیا ہوگا، آپ نے توڑ لیا۔ دوسرا گیا اس نے بھی یہ سوچا کہ یار ایک گنے سے کیا ہوگا، تیسرا گیا اس نے بھی یہ سوچا کہ ایک گنے سے کیا ہوگا۔ اگر اس طریقے سے پیارے اسلامی بھائی سب لوگ سوچنے لگے تو پتہ ہے معلوم ہے کیا ہوگا، وہ پٹ ہو جائے گا، یہ ہوگا۔ کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ ایک گنے سے کیا ہوگا۔ سب اگر یہ سوچ لیں گے تو اس کا تو کھیت تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ایک گنے سے ہو یا نہ ہو کچھ، لیکن آپ کے اوپر ہو جائے گا، آپ گناہ گار ہوں گے۔ آپ یہ حرام کا جو ہے حرام کا لقمہ اپنے اندر ڈال رہے ہیں، حرام جو ہے مال کھا رہے ہیں اور یہ اپنے بچوں کو کھلائیں گے تو اس کا وبال بھی آپ کے اوپر ہوگا۔ ایسی ہماری بہت سی اسلامی بہنوں کی عادتیں ہوتی ہیں کہ وہ کسی کے گھر میں جاتی ہیں، وہاں امرود کا پیڑ کھڑا ہوا ہے یا بیری کا پیڑ کھڑا ہے یا کسی اور چیز کا پیڑ کھڑا ہے، انہوں نے گھر والوں کی اجازت کے بغیر جو ہے توڑنا شروع کر دی، اپنے آپ بھی کھا رہی ہیں، اپنے بچوں کو بھی کھلا رہی ہیں۔ پیارے اسلامی بہنوں یہ سب جو ہے حرام ناجائز باتیں ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ کبھی بھی بغیر اجازت کسی کی کوئی چیز نہ لیں، چاہے بھلے سے وہ چھوٹی سی حقیر چیز ہی کیوں نہ ہو۔ پیارے اسلامی بھائیوں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں اسی پر۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے جوانی میں گناہوں سے توبہ کر لی تھی اور 70 سال اس نے اس طریقے سے اللہ کی عبادت کی کہ وہ رات کو پوری رات نماز پڑھتا اور دن کو روزہ رکھتا، اور روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ کی راہ میں جہاد بھی کرتا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ تبارک و تعالی نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو اس نے کہا کہ ایک تن کا جسے میں نے مالک کی اجازت کے بغیر لے لیا تھا وہ بخشوانے سے رہ گیا تھا، اس کی وجہ سے میں جنت سے روک دیا گیا۔ اللہ اکبر! ایک تنکے کی بات یہ ہے، اتنا نمازی دیندار متقی پرہیزگار انسان کہ جو ہے اس نے ایک تنکا صرف جو ہے مالک کی بغیر اجازت کے لے لیا تھا، اپنے دانتوں میں خلال کر لیا تھا، تو جو ہے اس کا یہ حال ہو گیا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں یہاں تو تنکا کیا ہے، یہاں تو جو ہے لوگوں کی جائیدادیں دبا لیتے ہیں، زمینیں دبا لیتے ہیں، لوگوں کی مینڈیں کاٹ رہے ہیں، آگے سن میں نہ جانے کیا کیا بغیر اجازت کے جو ہے لے لیتے ہیں۔ آج اگر ہمارے معاشرے ہمارے گاؤں سے جو ہے کوئی گنوں کی ٹرالی جو ہے گزر جائے تو وہ صحیح سلامت نہیں گزر سکتی۔ باپ بھی کھینچ رہا ہے اور بیٹا بھی کھینچ رہا ہے، باپ بھی کھا رہا ہے اسی میں سے، بیٹا بھی اسی میں سے کھا رہا ہے، گھر والوں کو بھی اسی میں سے کھلا رہے ہیں، کسی کو یہ تمیز نہیں کہ حرام ہے یا حلال ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں ان چیزوں پر جو ہے غور دیں۔ آج ہم جو ہیں ان چیزوں پر غور نہیں دیتے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن یہ جو ہے ہماری توجہ اس طرف نہیں ہے
اور ہمارے اندر جو ہے حرام کا لقمہ پہنچ جاتا ہے اور ہماری اولاد بھی جو ہے حرام کھاتی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، یاد رکھیں، ہم اپنی اولاد کو اگر حرام کھلائیں گے تو اس کا حساب قیامت کے دن ہمیں دینا پڑے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ پاک اپنے حقوق معاف کر سکتا ہے، لیکن اپنے بندوں کے حقوق معاف نہیں کر سکتا جب تک وہ معاف نہ کر دیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر کوئی کسی کی ایک بالشت زمین دباتا ہے تو اسے جو ہے قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کر جو ہے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ اسے اٹھا اور اس کا مزہ چکھ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جو ایک بالش کیا ایکڑوں کے حساب سے جو ہے لوگوں نے حق تلفیاں کر لیں، پوری مینڈوں کی مینڈیں غائب کر دیں، آئے دن جو ہے مینڈوں پہ جھگڑے ہو رہے ہیں۔ ارے خدا کے بندو، سب کچھ مینڈ میں پیدا ہو رہا ہے۔ اللہ پاک نے 2 ایکڑ 10 ایکڑ 5 ایکڑ زمین دی ہے، اس پہ تمہارا شکر نہیں ہو رہا ہے، تمہارا پیٹ نہیں بھر رہا ہے، صرف جو ہے مینڈے میں پیدا ہو رہا ہے۔ روزانہ آئے دن مینڈوں کے جھگڑے، آئے دن مینڈوں کے جھگڑے، اسی میں جو ہے ہم برباد ہوئے جا رہے ہیں۔ مینڈوں کے پیچھے نہ جانے کتنے قتل ہو گئے، کتنے گھر برباد ہو گئے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہماری کوئی مینڈ تھوڑی سی کاٹ بھی لے تو صبر کرو اور جو ہے لڑائی جھگڑا نہ کرو، پیار محبت سے بات کر لو۔ لڑائی جھگڑے میں جو ہے بربادی ہوتی ہے۔ کسی کی مینڈ کو ہاتھ مت لگاؤ۔ دوسروں کو بھی چاہیے کہ ہم کسی کی مینڈ کو چھیڑیں نہیں، جہاں ہے وہیں رہنے دیں، اسی میں ہمارے لیے عافیت ہے، ورنہ جو ہے آخرت کا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو زیادہ بڑی ہو جائے گی، انشاءاللہ باقی اولاد کے حقوق جو ہے کل تیسری قسم میں جو ہے بیان کیے جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو دونوں جہان میں خیر و عافیت، چین و سکون نصیب فرمائے اور ہمیں صدق مقال اور رزق حلال کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ